اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو ہمارا سبق تھا وہ منصوبات کے بارے میں تھا، اور منصوبات جو ہیں وہ 12 ہیں، جس میں سے ہم نے مفعول بہی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کی ترکیب بھی ہم نے کچھ سیکھی تھی۔ آج ہم جو ہے اس کا مزید جو ہے کہاں پر یہ مفعول بہی واقع ہوتا ہے، اس کا مزید جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کی تحقیق پڑھیں گے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بعض جگہ مفعول بہی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ قرینہ بمعنی یہاں پر دلیل ہے، یعنی کسی دلیل کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہتا ہے اہلاً و سہلاً۔ اب یہ اہلاً یہ بھی مفعول بہی ہے، سہلاً یہ بھی مفعول بہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہلاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل میں۔ سہلاً کا معنی ہوتا ہے آسان۔ اس کا لغوی معنی یہ ہے۔ تو اصل میں یہ عبارت تھی اتیت اہلاً وتیت سہلاً۔ اتیت اہلاً کا مطلب کیا ہے کہ تو اپنے اہل و عیال میں آیا ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتیت سہلاً اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ بڑی آسان زمین ہے، نرم اور خوشگوار زمین ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین امن والی ہے، پریشان کرنے والی نہیں ہے، کہ یہاں پر جنگ و جدال نہیں ہوتا، یہاں پر بھائی چارہ ہے، تو لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں، نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم و خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں ہے۔ یہاں اتیتا اور وتیتا یہ دونوں محذوف ہیں۔ فائدے میں یہ بیان کیا گیا تھا نا کہ بھئی کسی قرینہ کی وجہ سے۔ اب کسی قرینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ڈرانے کے موقع پر بھی حذف کیا جاتا ہے، جیسے دیکھو نا ایاک والاسدا۔ اب اگر اس کا معنی کرے نا ایاک والاسدا، ایا کا معنی بنتا ہے تو، والاسدا معنی اور شیر، تو اور شیر، ویسے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو اور شیر۔ لیکن اصل میں اس کی عبارت کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ بھئی اتقی نفسک من الاسد، کہ تو اپنے آپ کو شیر سے بچا۔ چونکہ اس ٹائم جو ہے وہ محل کی تنگی ہوتی ہے نا، محل کی تنگی ہوتی ہے، بندہ اگر سارے الفاظ ادا کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا کوئی شیر اس پر حملہ کر دے۔ تو اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ایاک والاسد، ایاک والاسد، کہ تو اپنے آپ کو شیر سے بچا۔ یہاں اتق فعل محذوف ہے، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، کسی کو پکارنے کے وقت بھی۔ جیسے دیکھو یا غلام زیدن، یا غلام زیدن جو ہے یہ اصل میں تھا ادعو غلام زیدن، یعنی میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے کہ دیکھو کہ یہاں پر دیکھو ادعو محذوف ہے، یا حرف ندا ہے، اور غلام زیدن یہ منادا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ تنبیہ، یا پڑھ چکے ہیں کہ منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زیدن، یا مضاف یا مشابہ مضاف ہو، جیسے یا قارئن کتابن، اے پڑھنے والے کتاب کے۔ مشابہ مضاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشابہ مضاف کا معنی ہوتا ہے کہ جو مضاف کے مشابہ، مطلب یہ کہ جس طرح مضاف کا معنی مضاف الیہ کے ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس لفظ کا بھی معنی مضاف یعنی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے مشابہ مضاف۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے نظر آ رہی ہے اس طریقے سے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی جی جی، اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے رضوان صاحب؟ جی حضرت الحمدللہ پڑھنے میں آ رہی ہے نا؟ جی ہاں آ رہی بالکل۔ اچھا جی،
اچھا جی آگے چلیں جی. اچھا جی آگے بات یہ ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ جی تنبیہ کی بات کر رہے ہیں کہ تنبیہ اگر منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زیدن، یا مشر یا قارئن کتابن اے پڑھنے والے کتاب کے، یا نکرہ غیر معین ہو جیسے یا رجلن خذ بیدی. اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی جو منادہ مفرد معرفہ ہو، مفرد معرفہ ہو وہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ وہ مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے، جیسے یا زید ہو. اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان میں ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے، جیسے یا ایہا الرجل. ٹھیک ہے جی، یا ایہا الرجل. تو یہاں پر ایک آپ کو فائدے کی بات بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر ایہا کیوں لایا جاتا ہے، یر رجل کیوں نہیں کہا جاتا، یا ایہا الرجل کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی کلمے میں دو معرفے کی علامت نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے یہاں پر انہوں نے فاصلہ کر لیا. ٹھیک ہے نا جی، یا جو گویا کہ ایہا پر داخل ہے. ٹھیک ہے جی، یا ایہا الرجل. منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، منادہ میں کیا کہ ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالکو میں یا مالو، اور یا منصوروں میں یا منصو. ٹھیک ہے نا جی، یا منصو بھی کہنا جائز ہے، یا مالکو میں یا مالو کہنا بھی درست ہے. منادہ مرخب میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے یعنی یا مالکو کو آپ یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یعنی ضمہ بھی دے سکتے ہیں اور اصلی حرکت بھی دے سکتے ہیں، جیسے یا مالو. ٹھیک ہے نا جی، اب ذرا ہم اس کی ترکیب کریں گے. ترکیب کس طرح کریں گے؟ آپ ذرا ترکیب کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جیسے دیکھو کہ یا غلام زیدن، اس کی ترکیب یوں ہوگی: یا حرف ندا قائم مقام ادعو. اب ہم نے ترکیب کرنی ہے ادعو کی. ادعو صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معلوم، اس میں آنا ضمیر، مرفوع متصل، مرفوع محلن فاعل برائے فعل. غلام مفرد منصرف صحیح، اس کے تین اعراب لفظی: رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، منصوب لفظاً مضاف. اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے جی زیدن مفرد منصرف صحیح، اس کے تین اعراب لفظی: رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً، مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف با مضاف الیہ خود، منصوب لفظاً، مفعول بہ برائے فعل ادعو. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی ذوالفقار صاحب ذرا اس ترکیب کو دہرائیے ذرا. جی سر، یا غلام زیدن، یا حرف ندا قائم مقام ادعو. ادعو صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر، اس کا فاعل، اور غلام زیدن غلام مضاف، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس کا منادہ. ہاں تو نہیں، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہوا فعل ادعو کا. اچھا، مفعول بہ فعل ادعو کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول ہی بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی رضوان بھائی آپ ذرا دہرائیں اس کو. جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حرف ندا قائم مقام ادعو. ادعو فعل برائے واحد متکلم. فعل برائے نہیں ہوتا، فعل ادعو صیغہ واحد متکلم، صیغہ فعل واحد متکلم. ادعو صیغہ واحد متکلم. ہاں اس فعل میں مضارع معلوم. فعل مضارع معلوم، اس میں انا ضمیر، اس کا فاعل.
اور اس میں ہاں جی غلامہ مفرد منصرف صحیح، اس کو تون اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، منصوب لفظاً مضاف۔ زیدن مفرد منصرف صحیح، اس کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ مضاف الیہ خود مل کر مضاف الیہ خود مل کر یہ مضاف اپنے مفعول مضاف بھی، الیہ سے مل کر مفعول بہی ہوا فعل مفعول ادعو بھی، کا۔ مفعول بھی ہوا فعل ادعو کا۔ ہاں فعل ادعو اپنے سیغہ واحد فاعل اور متکلم۔ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ میں آ گئی۔ امید ہے کہ مخدوم عادل صاحب آپ کو تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ جی عابد بھائی السلام علیکم، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی عابد بھائی، اچھا جی جی حضرت وہ نیٹ ایشو کر رہا ہے میرا تھوڑا۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ذرا کیا ہوگا، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور مصدر اسی فعل کا ہو۔ جیسے دیکھو ضربن ہے، ضربن ہے، ضرب تو ضربن میں، اب ضربن جو ہے نا یہ اسی فعل سے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی اصل میں یہاں پر یہ جو مفعول مطلق جو ہے نا، اس کی تعریف آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مصدر وہ ہے، وہ فعل ہے، وہ ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور فعل کے ہم معنی ہو، فعل کے ہم معنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ فعل کے کیا ہونا چاہیے، ہم معنی ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہو، کیونکہ قعدت تو جلوسن، جلوسن یہاں پر بھی دیکھو نا، یہ کیا بن رہا ہے، یہ مفعول بھی، مفعول مطلق بن رہا ہے، یعنی ہم سمجھ میں آیا؟ مصدر ہونا ضروری نہیں، ہم معنی ہونا ضروری ہے۔ ہم معنی ہونا ضروری ہے۔ جی جی جیسے دیکھو نا صحیح ہے۔ قعدت تو جلوسن، جی جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طریقے سے اور بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر بات ہے۔ تو اب ضرب تو ضربن کی ترکیب کس طرح ہوگی، ضرب تو صیغہ واحد متکلم، یہ صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن فاعل برائے فعل، ضربن مفرد صحیح بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ ضربن یہ دیکھا جائے تو یہ مفرد منصرف صحیح بھی ہے، ضربن مفرد منصرف صحیح بھی ہے، یعنی صحیح نحویوں کے نزدیک کس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو بس، اب چاہے اس کے درمیان میں حرف علت ہو، حمزہ ہو، شروع میں حرف علت ہو نہ ہو، اس سے ان کی غرض نہیں ہے، ان کی غرض کیا ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ضرب یہاں پر دیکھو حرف آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا منصوب لفظاً مفعول مطلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح۔ قیامن، جی قم تو قیامن میں، قیامن بھی جو ہے قم تو کیا ہے، یہ فعل ہے، اس میں قوم تا تو ضمیر قیامن، فاعل اس کا فاعل ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ قیامن اس کا مفعول مطلق ہوا۔ تو اب اس کی فعل اپنے ترکیب کریں ذرا۔ یہ قوم تو فعل، یہ صیغہ ہاں واحد متکلم، تو ضمیر اس کا ہاں فاعل، ہاں قیامن، قیامن مفرد منصرف صحیح، ہاں مفعول نعم مصدر مفعول مطلق برائے فاعل، فعل، مفعول مطلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور ہاں مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پھر قدمت قدومن خیر مقدمن، اس کی ترکیب یوں ہوگی، قدمت صیغہ واحد مذکر، مخاطب اس میں تا ضمیر مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فعل، خیر قدومن، قدومن موصوف بن جائے گا، قدومن کیا بن جائے گا، موصوف، ٹھیک ہے جی۔ خیر مقدمن کیا بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ میں مل کر یہ صفت ہو جائے گی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ مفعول مطلق بن جائے گا قدمت کا۔ جی رضوان بھائی آپ ترکیب کریں اس کی ذرا۔ جی حضرت، قدمتا، اس میں ہاں قدم فعل مضارع، قدمت تا اس فعل میں مضارع نہیں ہے، ضمیر، یہ فعل یہ قدمت جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے، اور جو ہے نا واحد فعل مذکر ماضی، مخاطب سوری کا فعل صیغہ ہے۔ ماضی، جی جی فعل ماضی ہے، اور اس میں تا جو ہے اس کا فاعل ہے، ہاں ٹھیک ہے حضرت۔
جی قدومن یہ جو ہے قدومن یہ ہے موصوف، جی ہاں خیرہ مقدمین یہ مضاف ہاں مضاف مل کر اس کی صفت ہاں موصوف سے مل کر، صفت اپنے موصوف سے مل کر یہ مفعول مطلق ہوا ہاں قدمتو کا، قدمتا قدم کا، کا جی قدمتا ماشاء اللہ فعل قدمتا فاعل کا اور مفعول مطلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی جی نشین بہن السلام علیکم، آپ ابھی آئی ہیں، آپ کو یہ سمجھ میں آئی بات؟ وعلیکم السلام حضرت، میں ابھی آئی ہوں لیکن سنوں گی ابھی آپ کو، اب جو فرمائیں گے نا آپ اب وہ سنوں گی، جی تھوڑا چلیں کسی ٹھیک ہے۔ کام میں تھی۔ جی جی مفعول لہو کہتے ہیں، مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جس کے سبب سے فعل واقع ہو۔ جیسے دیکھو کم تو کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، کم تو اکرام لزید، اب جو ہے کھڑا ہونا کس کی وجہ سے واقع ہوا؟ اکرامن کی وجہ سے، اکرامن کی وجہ سے کم تو فعل واقع ہوا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ کھڑا ہوا میں زید کی عزت کی وجہ سے۔ تو اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی کہ کم تو فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، اکرامن مصدر، ٹھیک ہے جی، لام حرف جار، زیدن کیا بن جائے گا؟ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ اکرامن کے، تو اکرامن اپنے مصدر سے اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول لہو ہو جائے گا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جی ذوالفقار صاحب اس کی ترکیب کریں ذرا۔ جی سر، قم تو فعل، تا ہوں ضمیر یہ مخاطب کی، اس کا فاعل، ہوں اکرامن مفعول لہو، اکرامن مصدر، لام حرف ہوں جار، زیدن مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکرامن مصدر کے، اکرامن ہوں مصدر اپنے متعلق سے مل کر مفعول لہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اب انہوں نے ترکیب نیچے لکھی ہے ضرب تو تعدیبن کی، جی کون پڑھے گا ضرب تو تعدیبن کی جو ترکیب لکھی ہوئی ہے؟ ضرب تو فعل با فاعل، ہو ضمیر مفعول بہی، تعدیبا ہاں مفعول لہو، فعل ہاں با فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں تعدیبا مفعول معہو کہتے ہیں وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو ما کے معنی میں ہو، جیسے جاء زید والکتاب، کیا مطلب کہ زید کتاب کے ساتھ آیا، کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، جئت بزیدن میں زید کے ساتھ آیا، یہ نہیں کہا جائے گا جئت مع زیدن یا جئت مع کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی ترکیب آپ کس طرح کریں گے کہ جاء فعل، زید فاعل، واو حرف معنی ما، الکتاب مفعول معہو، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بولیے۔ جی جا فعل، زید کر دیجیے۔ یہ مفرد منصرف صحیح، تینوں اعراب لفظی، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، یہ فاعل مرفوع، ہاں ہاں والکتاب و مع والکتاب، کتاب واو 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 معنی ما، واو معنی بمعنی ما۔ مع الکتاب، ہوں تو کتاب مفعول معہو، ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی رضوان بھائی کریں ترکیب۔ یہ جیتو و زیدن کا کر رہا ہوں حضرت۔ ہاں ہاں جیتو یہ فعل اور تو اس میں انا ضمیر فاعل، آنا و نہیں ہے نا، تو بما ضمیر فاعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے اس تو میں۔ ضمیر، تو ہاں جی ہاں تو ضمیر وہ ہاں واحد برائے واحد متکلم، ہاں جیتو و بمعنی ما، زیدن ہاں یہ مفعول معہو، ہاں مفعول معہو فعل فاعل اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اس کے بعد مفعول فی کہتے ہیں وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو،
وہ مکان یا زمان جس میں فعل واقع اس کو ظرف زمان ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان. پھر ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہوں اس کی دو قسمیں ہیں، مبہم اور ایک مبہم دوسرا محدود. اچھا ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، جیسے دہر. دہر ان کا معنی ہوتا ہے زمانہ، ہین ان کا معنی ہوتا ہے وقت. اب ان کا کوئی مطلب یہ دہر زمانہ، زمانہ کا معنی بھائی اس کی کون سا زمانہ، ٹھیک ہے نا جی. ہین ان کا معنی ہے وقت، بھائی کون سا وقت، اس کی کوئی حد نہیں ہے. ظرف محدود وہ ہے جس کی حد معین ہے، جیسے یوم معنی ایک دن. اب یوم کی حد ہمیں معلوم ہے، لیل کی ہمیں حد معلوم ہے، لیل معنی رات. شہر ان کا معنی مہینہ، اس کی بھی حد ہمیں معلوم ہے. سنتن سال، اس کا بھی ہم نے جو ہے اس کی بھی ہمیں جو ہے نا حد معلوم ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب زمان مبہم کی مثال جیسے دیکھو، سم تو دہرن، میں نے ایک زمانہ، ایک جو ہے نا کیا ہے کہ زمانہ میں نے روزہ رکھا. اب یہ غیر محدود ہے، مبہم ہے. اچھا زمان محدود کی مثال جیسے دیکھو، سافر تو شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا. اب ظرف مکان جس میں جگہ کے معنی ہوں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم نمبر ایک مبہم، نمبر دو محدود. جیسے جلس تو خلفا کا، یہ جو ہے نا غیر محدود، یہ کیا ہے، یہ غیر محدود ہے. اس کا معنی کیا ہو جائے، میں تیرے پیچھے بیٹھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے 2 میل پیچھے بیٹھا، 2 فٹ پیچھے بیٹھا ہے، 5 فٹ پیچھے، 6 فٹ پیچھے، 7 فٹ پیچھے، وہ چاہے وہ پتہ نہیں کہ جو ہے نا اربوں خربوں میل پیچھے بیٹھا ہو، پھر بھی تو اس کے پیچھے بیٹھا نا. جلس تو خلفا کا. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی آواز آ رہی ہے ٹھیک میری؟ ہے سمجھ میں آ گئی. جی ہاں بالکل آ رہی ہے. اس میں 2-3 راؤنڈ لگ جائے گا اتنا ہزاروں خربوں میں. ہاں. وقم تو امام کا، میں آپ کے آگے کھڑا ہوا. اب آگے جو ہے نا کیا ہے، اب پتہ نہیں کہ 1 فٹ آگے، 2 فٹ، 3 فٹ، 4 فٹ، 6 فٹ، 7 فٹ. ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ انڈیا میں ادھر ہوں، تو ظاہر بات ہے میں آپ کے آگے ہوں نا، ایک لحاظ سے، مغرب کے لحاظ سے ہے جی. بالکل صحیح. جی ہاں ہاں جی ہم لوگ اس کا تو وہ ذوالفقار صاحب ہم سے آگے ہوئے، دبئی میں ہیں یہ، ہیں مغرب کے لحاظ سے. مکان مبہم کی مثال جیسے کیونکہ خلف اور امام کی کوئی حد معین نہیں ہے، زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے. اور جلس تو پھر دار ہے. اب یہ کس کا ہے، یہ اس کا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، محدود کی مثال. جلس تو پھر دار ہے، میں گھر میں بیٹھا. صلی تو پھر مسجد ہے، میں مکان میں بیٹھا. تو اب یہ مسجد میں بیٹھا اور میں نے مسجد میں نماز پڑھی. یہ کس کی مثال ہے، یہ مکان محدود کی مثال. ٹھیک ہے جی. اب ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، یاد رکھنا. جو ظرف مکان ہو اور مبہم ہو اس میں کیا ہوتا ہے، فی مقدر ہوتا ہے. تو اب مطلب کیا ہوا، جلس تو خلفا کا مطلب کیا ہوا، جلس جلس تو فی خلفا کا، فی خلف کا، فی خلفے کا. ٹھیک ہے نا جی. جی اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے، جیسے دیکھو صلی تو فی المسجد، جیسے ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا جی. کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر میں اچھی طریقے سے ادا کیا ہے. کس طرح، حمد تو حمدن حامدن و حمیدہ. یہاں حمیدتا لکھا ہوا سر، حمیدتا. ہاں حمد تو، یہ حمد تو ہونا چاہیے، یا حمیدہ ہونا چاہیے، حمد تو ہونا چاہیے. حمیدتا لکھا ہے. اچھا حمید حمد تو غلط لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ نا میں نے حمد کی، حمد تو حمدن. میں نے حمد کے تو ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں ترجمہ نیچے جو ہے نا. ہاں بالکل. کیا کہ بھئی حمد تو حمدن، میں نے حمد کی، حمد کرنا مفعول مطلق، حامدن مفعول بہی، و حمیدہ، اور حمیدہ ساتھ حمید کے. یعنی میں نے جو حمد کی نا وہ حامد اور حمید دونوں کی اکٹھے کی. ٹھیک ہے جی. رعایت شکر ہی، ان کے شکر کے لحاظ سے. ٹھیک. دہرن مدیدن، لمبے زمانے تک. دہر زمانہ، مدیدن لمبا. اب 5 مفعول آگے کہ نہیں آگے؟ جی. اب یہ حمدن یہ مفعول مطلق، حامدن مفعول بہی، واو جو ہے نا واو بمعنی ما، حمیدن یہ مفعول ما، رعایت شکر ہی یہ مفعول لہو. ٹھیک ہے جی. دہرن مدیدن یہ مفعول فی.
ٹھیک جی نوشین بہن سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ نوشین بہن آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت مجھے آواز آ رہی ہے، تو بات سمجھ میں آئی؟ کوشش کر رہی ہوں لیکن تھوڑا یہ کوئی کسی کام میں بزی ہوں، لیکن بس اچھا یہ اچھا انشاءاللہ غور سے سنوں گی، لیکن ابھی سن رہی ہوں بس۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی اب ذرا ہم چلتے ہیں آگے، ہم اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ جی رضوان بھائی آپ کو تو سمجھ میں آ گئی؟ جی الحمدللہ حضرت۔ ترکیب، اس کی ترکیب کیا ہے؟ کہتے ہیں حمد تو فعل و فاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بہی، واو حرف عطف بمعنی ما، حمیدن مفعول معہ، رعایت مضاف، شکرن مضاف الیہ، شکر مضاف الیہ، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا رعایت کا، ٹھیک ہے نا جی۔ مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول لہو، دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور وہ سب مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ جی کافی ہے جہاں تک آج؟ امیتا فعل، اسم تا ضمیر اس کا فاعل، ہاں حمدن مفعول مطلق، ہاں حامدن مفعول بہی، واو حرف عطف، حمیدن مفعول معہ، رعایتن رعایت شکر ہی، رعایت مضاف، رعایت مضاف مضاف، شکر ہی شکر مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر رعایت کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو، دہرن موصوف، مدیدن صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور تمام مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ صحیح ہو گیا۔ چلیں جی اب ذرا ہم چلتے ہیں آگے، کہاں پر؟ میزان الصرف پر چلتے ہیں۔ جی مخدوم عادل صاحب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہم پڑھ رہے تھے میرے خیال میں کہ فعل جہت پر ہم نے اسٹاپ کیا تھا رضوان صاحب۔ جی جی اسد بھائی موجود ہیں؟ وہ حضرت پہلے امر تک پہنچ گئے تھے ہم لوگ۔ فعل امر تک پہنچ گئے تھے نا، ہاں فعل امر تک پہنچ گئے تھے، ٹھیک۔ اچھا جی اس کے بعد ہے فعل امر حاضر مجہول اور غائب، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ پورا ہو اب ہم گیا ذرا پہلے امر پورا ہو گیا۔ ہاں فعل امر پورا کر لیا تھا، فعل نہیں پڑھنی تھی، شاباش صحیح ہے جی۔ فعل نہیں کہتے ہیں یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ امر کی بحث تھی، کہتے ہیں جب آپ نہیں بنانا چاہیں تو لائے نہیں فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں، لائے نہیں لم کی طرح فعل مضارع کے 5 سیغوں کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے اگر اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے لا تفعل، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے، جیسے لا تدعو، لا ترمی، لا تخشى، اور 7 سیغوں سے نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے، جیسے لا یفعلا، لا تفعلا، لا تفعلا، لا تفعلا، لا یفعلو، لا تفعلو، لا تفعلی، اور 2 سیغوں یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر کے لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے لا یفعلن، لا تفعلن، اور نون تاکید جس طرح فعل مضارع میں آتا ہے اسی طرح نہیں میں بھی آتا ہے۔ سبق نمبر 32 بحث نہیں حاضر معروف وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں فاعل مخاطب سے کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کی طلب پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے لا تفعل مت کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں، لا تدخل مت داخل ہو تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں، گردان لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلن۔ بحث نہیں حاضر مجہول وہ فعل ہے جو زمانہ آئندہ میں کسی کام کے نہ کیے جانے کی طلب پر دلالت کرے، اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے لا تفعل چاہیے کہ نہ کیا جائے تو ایک مرد آئندہ زمانے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد گردان لا تفعل، لا تفعلا، یہ گردان آپ کو آتی ہے، نہیں غائب متکلم معروف کی بھی جو ہے نا آپ کو بحث آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل جو ہمارے جو بحث ہے، اصل جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جناب اسماء مشتقہ، ٹھیک ہے نا جی۔
اسماء مشتقہ یہ تو چونکہ آپ کو آتی ہیں نا یہ ساری فعل نہیں امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ خفیفہ وغیرہ ٹھیک ہے نا جی 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 رضوان بھائی یہاں تک تو آپ کو کلیئر ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ہمارا اصل جو ہے نا وہ یہ سبق نمبر 35 اس سے مفعول بنانے کا طریقہ تتمہ بھی یہ ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا آج اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اس میں تفصیل کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے بلکہ یہ میزان طرف ختم ہو رہی ہے ہم نے یہاں تک اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ پھر ہم آئندہ جو سبق ہمارا ہو وہ میدان صرف کا منشاب کا ہو اصل آپ کو پڑھانا منشاب تھا ٹھیک ہے نا جی تو وہ میں نے چلو ٹھیک ہے وہ آئے گا پھر سے جی ہاں اب یہ ہم تبرک کے طور پر پڑھ لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس سامنے آ گیا ہے یہ آپ نے پہلے پڑھا بھی ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں ذرا ٹھیک ہے نا جی سبق نمبر 35 فصل یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا بحث نہیں کی تھی جب آپ اسم فاعل بنانا چاہیں تو اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے اسی طرح اس طرح کے علامت مضارع کو حذف کر دیں اس کے بعد فا کلمے کو فتح دے دیں اور فا اور عین کلمے کے درمیان الف فاعل لے آئیں اور عین کلمے کو کسرہ دے دیں اور لام کلمے پر تنوین زیادہ کر دیں تو اسم فاعل بن جائے گا جیسے یفعل سے فاعل یہ آپ نے پہلے پڑھا بھی ہے اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو مصدر معروف سے نکلا ہو اور اسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ معنی مصدری بطور حدوث یعنی تین زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں قائم ہو جیسے ضارب معنی مارنے والا اس بار اسم فاعل فاعل فاعلان فاعل فاعلات یہ ہم نے گردان پڑھ لی ہے اس کے بعد اسم مفعول کہتے ہیں یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا یہ بحث اس میں فاعل تھی جب آپ اس میں مفعول بنانا چاہیں تو اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے اس طرح کی علامت مضارع کو حذف کر دیں اس کے بعد میم مفتوح اس کے شروع میں لے آئیں اور عین کلمے کو ضمہ دے دیں اور عین اور لام کلمے کے درمیان واو مفعول لے آئیں اور لام کلمے کو تنوین دے دیں تو ایسے مفعول بن جائے گا جیسے یفعل سے مفعول اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو مصدر مجہول سے نکلا ہو اور اسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو جیسے مضروب ٹھیک ہے جی تو ابھی آگے ہے تتمہ اسم ذات تتمہ کیا مطلب ہے سر ہے جی تتمہ کا مطلب کیا ہے تتمہ کا مطلب آپ کو یوں چلو ریکارڈنگ چل رہی ہے لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں جس طرح گریوی ہوتی ہے کہ گریوی کے بغیر انسان جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا نا اچھا ہاں تتمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی اس میں بھی تھوڑی سی جو گنجائش باقی ہے تو اب یہ تتمہ کر رہے ہیں مکمل کر رہے ہیں اس کو بناؤں کو اچھا ہاں ٹھیک ہے نا جی بات سمجھ میں آئی جی ہاں تتمہ کا معنی ہوتا ہے مکمل ہونا یعنی ایک بات کو میں مکمل کر دوں یوں سمجھو کہ بھئی ایک بات کوئی بندہ بیان کر دے پھر اس میں کچھ گنجائش باقی ہو تو پھر بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی میں تتمہ کے طور پر آپ کی بات مکمل کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جی تتمہ کے طور پر میں کچھ بات بڑھانا چاہوں گا یا کچھ بات کرنا چاہوں گا تو اس کو کہتے ہیں تتمہ خلاصہ بھی بیان کر سکتے ہیں نہیں 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 اچھا خلاصہ تو تب ہوگا نا کہ جب شروع سے لے کر آخر تک اس کو بیان کیا جائے اچھا ٹھیک یعنی اس میں ایسی چیز ایڈ کرنا کہ جس کی گنجائش باقی تھی گنجائش ٹھیک ہو صحیح سمجھ ٹھیک ہے نا جی تو اب دیکھو نا اب ساروں کی بات آ گئی اس میں ظرف اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل کی بات نہیں تھی ٹھیک ہے نا جی صحیح ہاں صحیح تو کہتے ہیں جب آپ اس میں ظرف مکان اور ظرف زمان و مکان بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں اور میم مفتوح اس کے شروع میں لے آئیں اور عین کلمے کو فتح دے دیں اگر وہ مضموم نہ ہو ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دیں اور لام کلمے پر تنوین زیادہ کر دیں تو اس میں ظرف زمان و مکان بن جائے گا جیسے یفعل سے مفعل یضرب سے مضرب اس کے بعد ہے اس میں اعلیٰ یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا اس میں ظرف تھی جب آپ اس میں اعلیٰ بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں اور میم مکسور اس کے شروع میں لے آئیں اور عین کلمے کو فتح دے دیں اگر وہ مفتوح نہ ہو اور لام کلمے کو تنوین دے دیں تو اس میں اعلیٰ بن جائے گا جیسے یفعل سے مفعل وغیرہ میرے خیال میں اس میں اعلیٰ آپ نے گزرے سال مفتی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہوگا بہت پڑھا ٹھیک ہے نا جی ہے جی سارا پڑھا سر ہاں تو اس میں تفضیل یہ تمام کہتے ہیں یہ جو کچھ بیان کیا گیا اس میں اعلیٰ تھی جب آپ اس میں تفضیل بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں اور حمزہ اس میں تفضیل اس کے شروع میں لے آئیں اور عین کلمے کو فتح دے دیں اور اگر وہ مفتوح نہ ہو اور لام کلمے کو تنوین مت دیں تو یہ یفعل سے کیا بن جائے گا افعل کہتے ہیں یہ طریقہ اس میں تفضیل مذکر بنانے کا ہے اور جب آپ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ بنانا چاہیں تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد فا کلمے کو ضمہ دے دیں
اور عین کلمے کو ساکن کر دیں اور لام کلمے کے بعد المقصورہ زیادہ کر دیں اور لام کلمے کو فتح دے دیں تو اس میں تفضیل مؤنث بن جائے گا، جیسے یفعل سے فعلا. ہاں تو اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے نکلا ہو اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کے ساتھ پائی جائے. جیسے دیکھو ضارب کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، اضرب کا معنی کیا ہوتا ہے زیادہ مارنے والا. جی ٹھیک ہے نا جی. اور جی یہ بحث اس میں تفضیل اضرب و اضربان وغیرہ جو ہے یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں. آپ کی یہ بحث یہاں تک جو ہے نا یہ پوری ہو گئی. اب یہ اصل آپ کا جو قاعدہ ہے وہ ہے منشعب. ٹھیک ہے جی. یہ منشعب جو ہے یہ مترد، یہ آپ نے بات پڑھے ہیں مترب ابواب کتنے ہیں یہ پڑھے ہیں نا آپ نے. منشب یا منشعب؟ منشعب ہے، یہ انہوں نے منشعب لکھا ہے لیکن اصل منشعب ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی. منشعب اس کا کیا معنی سر، مطلب کیا یہ ہے؟ جو ہے نا یہ ایک کسی نے لکھا ہے اس کو کہتے ہیں منشعب، جنہیں منشعب نے کسی نے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو کل بتا دوں گا. تو آگے ساتھ میں بتانا یہ ہے کہ بھئی فعل یہ جو ثلاثی مجرد ہے نا اس کے 8 ابواب ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کتنے ابواب ہیں؟ 8 ابواب ہیں. ہم نے 6 پڑھے ہیں نا. ہاں جی ٹوٹل 8 ہیں ویسے. یہ ٹوٹل 8 ہیں. اس کے بعد پھر ثلاثی مزید بھی آ گئی. ملک بربائی آپ نے تو میرے خیال نہیں پڑھی ہوگی. ملک بربائی دیکھیے 6 پڑھے نا، ثلاثی مجرد کے 6 پڑھے نا، 2 کون سے؟ وہ 2 انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے نا. انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ 2 پڑھیں گے انشاءاللہ. کل نہیں پرسوں انشاءاللہ. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ زیادہ پڑھے نہیں جاتا نا، استعمال نہیں ہوتا اس لیے نہیں پڑھا ہے نا مفتی صاحب نے، کہ زیادہ ان کا استعمال نہیں ہوتا. نہیں وہ آتے بھی نہیں ہیں. ہاں جی آتے بھی اس نہیں میں ہیں. ایک حضرت ایک اس میں آتا ہے کبھی کبھی کادا یا کادو، وہ کبھی ہاں کبھی وہ آتے. استعمال ہوتا ہے تھوڑا کبھی بہت. کبھار ہی ہے، کوئی 1-2 جگہ پہ آیا ہو تو. ہاں وہ باقی ایک تو ان ہے کو تو وہ کہا جاتا بالکل ہے. وہ جی. باقی فاضلہ یفضل ہے نا. ہاں ان کو نا اصل میں کیا کہا جاتا ہے، ایک ہوتے ہیں مترد، ایک ہوتے ہیں غیر مترد. مترد کا معنی ہوتا ہے مشہور، جو زیادہ استعمال ہونے والے ہوتے ہیں. اچھا غیر مترد کا مطلب یہ ہے کہ جو مشہور نہ ہو. جی ٹھیک ہے نا جی. تو جو مترد ہوتے ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں اور جو غیر مترد جو مشہور نہیں ہوتے. یہ فاضلہ یفضل ہے، فاضلہ ہاں یفضل. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی